جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں سن لو، مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، نام آقا، نام مولا، نام آقا،
نام مولا نام آقا 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 جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا یہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا یہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں نور ہی نور سینوں میں نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے اے مدینے کے زائر زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے زائر خدا 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 کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ دل تڑپ دل تڑپ دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا 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 ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ان کے در سے ملی ان کے در سے ملی ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے ہم بھی آقا کے مولا کے آقا کے دربار تک جائیں گے تو قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں موجود تمامی حاضرین کو، جو ہمارے کیمرہ مین، ہمارے آڈیو انچارج، بڑی زبردست آج آپ نے آڈیو ماشاءاللہ جی، ہمارے لائٹنگ ایکسپرٹس، لائٹنگ انچارج، ان کی پوری ٹیم، ہمارے جمی جیپ آپریٹر، کیمرہ مین کا میں نے ذکر کر دیا، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں جتنے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پروڈیوسرز، پینل پر بیٹھے ہوئے تمام اراکین اور اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں جن کا دامِ در میں سخن ہاتھ ہے، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور لاہور خاص طور پر انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 8واں روزہ اختیار کیا جائے گا، پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 9واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 8 رمضان المبارک 1441 ہجری، ہفتے کا دن 2020 عیسوی اور مئی کی 2 تاریخ۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد آئیں گے تو پیارا قرآن شروع ہوگا۔ آج آپ یہ سیگمنٹ بھی کر دیں اور آج آپ کو جیسے ہی موقع ملے گا تو ہاروت اور ماروت کا واقعہ سناؤں گا، چونکہ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا ہاروت ماروت۔ اصل میں جو ہماری نعت خوانوں کی محفل سجتی ہے نا، تو سوال جواب کا سیشن بھی ہو جاتا ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس میں ہاروت ماروت کا واقعہ، ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے، لیکن ان کا ایک بڑا زبردست واقعہ تھا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مشارق و مغارب ان کے درمیان آسمان سے ایک راستہ بنا دیا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں، تفسیر در منصور میں کیا ہے، اور ملا علی قاری کیا کہتے ہیں، ان تمام کی جو توجیحات ہیں اور جو ان کے دلائل ہیں ان کو سامنے رکھتے بتاؤں گا ہاروت اور ماروت کون تھے۔ لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سبحان اللہ۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا
اکبر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وصدق وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. اچھا لگتا ہے آپ کو بہت ماشاء اللہ. جب آپ یہ پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ تبارک اللہ. النساء اس کی آیات ہیں 64 تا 65. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. سبحان اللہ. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے. اللہ اکبر. پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں سے اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. سبحان اللہ. اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ شان نزول کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے. بنیادی بات اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھا رہا ہے کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ حکم دے. سبحان اللہ. اور حکم کا مطلب ہے یعنی امتیوں پر یا اس کے ماننے والوں پر یا اس کے اطاعت گزاروں پر. حکم کا مطلب ہے کہ تعمیل کی جائے، سوال جواب نہ ہو، کوشچن آنسرز نہ ہو. طواف 7 شوط کا کیوں ہوتا ہے، 8 شوط کا کیوں نہیں ہوتا؟ نو کوشچن. بے شک. طواف کا مطلب 7 شوط ہیں تو 7 ہی رہیں گے. بے شک. حجر اسود کے پاس 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ نو کوشچن. کہا ہے پڑھو تو پڑھنی ہے. بے شک. زمزم کیوں پیے کھڑے ہو کے؟ نو کوشچن. کہا ہے تو پیے. اللہ اکبر. آپ نوکر ہیں، غلام ہیں. بے شک. غلاموں کا کام مالکوں سے سوال کرنا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. اطاعت ان پر لازم ہوتی ہے. بے شک. کوئی کہے گا کہ یا رسول کہ عامر لیاقت صاحب، رسول اللہ نے تو پوری دنیا کو غلامی سے آزادی دلائی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت غلام ہونے کی بات کرتے ہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، رسول اللہ نے پوری دنیا کو تو آزادی دلائی، خود اپنے پاس سے زید بن حارثہ کو بھی آزادی دی تھی. اللہ اکبر. زید بن حارثہ ان کے غلام تھے، آپ نے انہیں بھی آزاد کر دیا تھا. بے شک. آپ کو فکر ہو رہی ہے میں آج بھی غلام کہتا ہوں؟ ذرا زید بن حارثہ سے تو جا کے پوچھو، اسے تو آزادی مل گئی تھی. چلا جاتا اپنے چچا اور باپ کے ساتھ، وہ صحابی پلٹ کے واپس آیا، کہا ان کی آزادی سے بہتر ہے میں سرکاری غلامی قبول کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمیں اس غلامی میں مزہ آتا ہے بھائی. اللہ. ہم غلاموں سے مت الجھو، اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر رجب کھانے غرانے والے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اطاعت فرض ہے، واجب ہے، اور جو ان کے حکم سے ان کی رسالت کیا ہے؟
رسالت اب رسالت نہیں رہی ہے، اب ختم نبوت بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، بے تو جو ان شک کے حکم سے اور ختم نبوت سے راضی نہ ہو وہ جائے جا کے اپنی بھینس چرائے، بے شک جو کرنا ہے کرے۔ ختم نبوت پر ایمان لازمی ہے، بے شک اور یہی رسالت پر ایمان ہے۔ اس وقت رسالت پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان ہے۔ بے شک بے شک یہ ختم نبوت ہے بنیادی طور پر۔ اب معلوم یہ ہوا جب یہ فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہے، تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اور ہمارے جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب، انہوں نے اس میں ایک شفاعت کار براری، وہ ایک لفظ استعمال کیا، براری۔ شفاعت کار تو آپ ہیں لیکن براری کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے لغت میں تلاش کیا براری، میں نے کہا براری کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ براری کا مطلب ہوتا ہے حصول مدعا، حاجت روائی، مراد برلانا، حصول مقصد، کار براری، کار اجرانی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگنا، سبحان اللہ، بارگاہ میں رسول کی جانا، معافی اللہ سے مانگنا، ہاں ہاں کیا بات ہے، ہاں یہ شریعت کی بات ہے۔ بے شک بارگاہ میں رسول کی جانا، معافی اللہ سے مانگنا۔ جب یہ تم کر رہے ہوگے تو رسول مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے، یہی تو امتی ہے میرا، جس کو میں نے سکھایا تھا کہ توحید اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید اس کو کہتے ہیں۔ میرے پاس آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگو، میرے پاس آؤ اللہ سے معافی مانگو، اور میں یہاں سے مسکرا کے کہوں گا اے میرے پروردگار یہ میرا امتی آ گیا تیری بارگاہ میں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہوا یہ حصول مدعا حاصل ہو گیا، شفاعت واجب ہو گئی کہ جب بندہ رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو رسول کہتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی پروردگار۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک عرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پہ ڈالی اور اس کرنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا ہم نے مانا، اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہیے تو میں حاضر ہوا، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش فرما دیجئے۔ اس پر قبر مبارک سے آواز آئی اے سائل، چونکہ تو نے اللہ سے بخشش مانگی ہے مصطفیٰ تیری شفاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کو ذکر کیا یہ اس مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کیا ہے۔ یہ قرآن شریف کھلا ہوا ہے، اپنے پاس سے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر میں فرمایا اس میں ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، غور سے سنیے گا جملہ، ہمارا بھائی بار بار کہتا ہے یہ عین شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت کے لیے، جملہ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت کے لیے رسول کو وسیلہ بنانا جائز قرار پا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے لیے، اللہ رسول کی بارگاہ میں حاجت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے، اور رسول اللہ کے پاس حاجت کے لیے جانا جائز ہی نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کے پاس حاجت کے لیے جانا، قبولیت حاجت کے لیے نہیں۔ پھر سمجھ لیں آپ بات کو، کیا بات، حاجت کے لیے جانا، بھئی حاجت کے لیے رسول اللہ کے پاس گئے اور جا کر مثال تو یوں سمجھ لیں، تھوڑا گھر کی مثال لے لیں، روٹی ماں نے پکانی ہے، روٹی ماں نے پکانی، باپ کے پاس گئے اور باپ کے پاس جا کر کہا کہ ابو بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کل سے کہا ہوا ہے آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا، تم نے امتحان میں صحیح طرح نمبر حاصل نہیں کیے، ابھی بھوک بہت لگ رہی ہے، یہ حاجت ہوئی، حاجت پوری کرے گی ماں، حاجت یہاں ہوئی، حاجت کا ذکر کیا کہ میں آپ نے منع کر دیا تھا کہ جب تک تم پاس نہیں ہوگے یا اچھے نمبر نہیں لاؤ گے تمہارا کھانا پینا سب بند، اب بھوک بہت لگ رہی ہے، باپ کو رحم آ گیا، باپ کو رحم آ گیا، باپ نے کہا اچھا اجی سنتی ہو اسے ذرا روٹیاں پکا کے کھلا دو، اس کو بھوک لگ رہی ہے۔
اب یہ بنانا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں پہنچ کر جب ان کا غلام حاجت اپنی پیش کرتا ہے اور حاجت رسول اللہ کے پاس پیش کرتا ہے قبولیت کے لیے نہیں، اپنا دل، اپنا شکوہ، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے. شکوہ غلط لفظ ہے، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے. جب دل کا حال بیان کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے امتی کو، اس کی آنسوؤں کو، اس کی آواز کو اللہ کی عطا سے سن رہے ہوتے ہیں. جب سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نظر رحمت اٹھتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، میرا یہ بندہ تیرے قرآن کے حکم کے مطابق میرے پاس آیا اپنی حاجت لے کر، میں قبول نہیں کر سکتا، قبول تو کرے گا، میں اسے بھیج رہا ہوں تیرے پاس، اس کی حاجت تو قبول فرما لے. بس اتنا رسول کہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے بندے کی، اللہ کا نام لیتا ہے، رسول کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لے کر پکارتا ہے، رسول کا نام لے کر وسیلہ بناتا ہے، اللہ کا نام لے کر کہتا ہے میری دعا قبول ہو، رسول اللہ کی اس میں وسیلہ اور شفاعت شامل ہوتی ہے، اللہ کو رحم آتا ہے بندے پر اور اس کی دعا پروردگار الہی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. سبحان اللہ سبحان یہ بڑا سمپل فارمولہ ہے، یہ بڑا سمپل فارمولہ ہے. اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے. اب جب آپ اس میں جو چند مسائل پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ قبروں پر بھی چلے جاتے ہیں، تھوڑا احتیاط سے میں بات کروں، اگر آپ بزرگوں کی قبروں پر بھی چلے جاتے ہیں تو آپ ان سے نہیں مانگتے ہیں. یہ پوری ایک چین ہے، چین، ایک زنجیر چلی آ رہی ہے، کڑی سے کڑی ملتی 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 ہے. کوئی دیہاتی نہیں جا پایا مدینہ، وہ نے بابا بلے شاہ کی قبر دیکھ لی، کوئی نہیں جا پایا شاہ رکن عالم کے پاس چلا گیا، کوئی بہاؤدین زکریا ملتانی چلا گیا، کوئی داتا صاحب چلا گیا، کوئی شاہ عالم شاہ بخاری چلا گیا اور کوئی عبداللہ شاہ غازی کے پاس چلا گیا. یہ کڑیاں سے کڑیاں مل رہی ہیں، گھر والے تو ان کے، یہ بچے تو ان کے، یہ اولاد تو ان کی ہے. تو انہوں نے ان سے کہا، 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 کہتے 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 رسول کی بارگاہ تک بات پہنچ گئی لیکن رک گئی. اب انتظار ہو رہا ہے کہ بندہ یہاں تک اپنی بات تو کہہ گیا، مانگ کس سے رہا ہے. یہاں تک بات پہنچی اور جیسے اس نے کہا کہ بات میں نے یہاں تک پہنچائی، پروردگار تو قبول کر لے، بس وہاں سے سارے حجاب اڑ جاتے اور اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے، میں تیری میں تیری دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ، سارے حجاب اڑ جاتے، سارے حجاب اڑ جاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے حجاب اڑ جاتے. سبحان اللہ. کہ پکارا تو تو نے مجھ کو ہی ہے نا، آخر کو تو نے مان لیا نا کہ میں ہی دینے والا ہوں. یہاں سے گیا، یہاں سے گیا، یہاں سے گیا، ان سب محبوبوں کا تو نے واسطہ دے کر کہا اے میرے رب مجھے عطا کر دے. دیکھ میں نے سارے حجابات عظمت اٹھا دیے، آ مجھ سے مانگ، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، لے جو تجھے لینا ہے لے، میں نے تجھے عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بنیادی ہے بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادھر ہی سے ملتا ہے سب کچھ. اگر اس شاق محبت میں مزارات پہ چلے جاتے ہیں، یا پہلے تو سرکار کا روزہ ہے، اس کے علاوہ مزار پہ کوئی وہاں جا کے مانگتا نہیں ہے، بے شک درد بیان کرتے ہیں، اپنی حاجت کا پیش کرنا اور حاجت کی قبولیت کی دعا کرنا دو مختلف چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. کوئی یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، کوئی نہیں کہتا. ہم نے تو اس دن بھی آپ کو شریعت کی پاسداری بتائی کہ اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا. ہم نے یہ شعر آپ کو بتا رہی ہے، شعر غلط ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا نہیں، شریعت کے برخلاف. اے سبز گنبد والے تم ہم پہ نظر کرم کرنا، تم ہم پہ کرم کرو. قبول تو تمہارا اور ہمارا رب کرے گا، اور پہلے تو وہ تمہارا رب ہے. ہم تو جانتے ابو بکر بن جاؤ نا، ابو بکر بن جاؤ. ابو بکر کیا کہتے تھے؟ آخری جملہ ابو بکر کیا کہتے تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، ان سے متم بن عدی نے کہا سنتے ہو تمہارے صاحب کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ میں کہا کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ رات ہی رات مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے وہ سدرۃ المنتہا گئے اور واپس بھی آ گئے، رات بھی ختم نہیں ہوئی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا. یہ کیا ہو گیا تمہارے صاحب کو؟ قرآن نے کہا تھا نا وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون. تو ابو بکر نے کیا کہا؟ وہ کہتے تو ٹھیک کہتے ہو اللہ. تو متم بن عدی نے کہا کیسا ابو قحافہ کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ تم نے یہ واقعہ سنا، نہ تم نے یہ واقعہ دیکھا، ابھی تم مصطفیٰ سے مل کے بھی نہیں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تم ملے بھی نہیں ہو، تم نے بھی سنا بھی نہیں ہو، تم بلا وجہ میں ہاں میں ہاں ملا رہو. تو ابو بکر نے متم بن عدی کو گریبان سے پکڑا اور کہا بات سن بھائی،
ہم نے نہ اللہ کو دیکھا اللہ نہ ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا. ہمارے نبی نے کہا ایک ہے تو ہم نے بھی کہا ایک ہے. سبحان بے شک ہمارے نبی نے کہا وہ ہے تو ہم نے بھی کہا ہے. اللہ ہمارے نبی نے کہا اس کی عبادت کرو تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. بے شک آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب و لہجے میں کہتے ہیں, ہم اپنے نبی کے روضے پہ جاتے ہیں نبی کی زیارت کے لیے, لیکن ہمارے نبی نے کہا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ سے مانگو, اللہ سے ہی مانگیں گے. ہمارے روضے پر جانے کو اس بات سے تعبیر مت کرو کہ ہم رسول سے مانگنے جاتے ہیں, ہم وہاں پر بھی جا کر اللہ سے ہی مانگتے ہیں. بے شک ہم وہاں پر بھی جا کے اللہ سے ہی مانگتے ہیں. ہمیں توحید کے پاٹ مت پڑھاؤ بھائی. ولو ان من ظلموا سمجھا. ہاں ہاں, تو اب ہمیں پتہ ہے توحید کیا ہے. دعا کو جو ہے, دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو, در نبی پہ خدا کو پکار کر ارے دیکھو. نبی پہ خدا کے ہے نا, وہ تھا نا کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو, اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسے ہے. ہاں, رب کو سجدہ کرنا. سب کو سجدہ کرنا کہ گنبد خضرا کے سائے میں, سنائیے گا بھی احمد رضا, بیٹھ کے تم تو آئے ہو اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں. یا رسول اللہ کو سجدہ کرنے کا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں. دل کو سنبھالوں مصطفیٰ کے لیے سجدے کی بات اس لیے ہے کیونکہ وہ در جو ہے وہ مسجد نبوی بھی ہے. اللہ تو میں یا رسول کے روزے پہ جاؤں یا نماز پڑھوں, کیا کروں؟ محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے, اس چوکھٹ پہ تو مسجد بھی ہے, اس میں تو تحیت المسجد بھی پڑھنی ہے ابھی جاتی, تو میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے, اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, تڑپ کملی والے کی تڑپ آ رہی ہے. بھائی سرکار اب یہ تفسیر بیان کی ہے, یہ گفتگو اب مدینے بلا رہے, بہت ہو گیا, اب بلا لیں بس مدینے, بھائی ختم کریں یہ سب, آپ ختم کروائیے, یہ آمین. اپنے رب سے کہہ کر یہ سب کووڈ-19 ختم کرائیں اور یہ مدینے کے دروازے کھولیں. اب بھائی عید میں جانے کا دل چاہ رہا ہے, میں بلا رہے ہیں, اور بلا رہے یہ ختم ہو. بھائی یہ آپ سے التجا ہے آپ کی بارگاہ میں, آپ کے غلام ابن 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 غلام کی التجا ہے آپ سے کہ آپ کسی طرح سے ہمیں بس بلا رہے مدینے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.